السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ میں ہوں اسما نوید۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے ڈینگی خوشاب کا اجلاس۔ ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی کی جانب سے شالیمار باغ میں صوفی نائٹ کا اہتمام۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت ای ویس کے حوالے سے اجلاس منعقد۔ فیصل آباد میں امن و امان کے قیام کے لیے فلیگ مارچ کا انعقاد۔ چنیوٹ میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگائے جانے کا سلسلہ جاری۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب کا پیل پترال کا دورہ، نو تعمیر شدہ ریسٹ ہاؤس کی عمارت کا معائنہ کیا۔ ماناوالا میں ایس پی آپریشنز کی زیر نگرانی موک ایکسرسائز کا انعقاد۔ حافظ آباد پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں فلیگ مارچ۔ بلوال میں جعلی دودھ بنانے والا یونٹ پکڑا گیا۔ خواجہ سرا کا اغوا، ڈیرے پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جم ٹیچر نے 3 پوائنٹر شاٹس کا گینس ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ سینئر اداکارہ سیمی راحیل نے پاکستانی ایوارڈز کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ خبروں کی تفصیل جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب۔ پنجاب میں فضائی معیار بدستور خراب، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضائی معیار بدستور انتہائی مضر صحت قرار دیا گیا ہے۔ علل صبح لاہور 439 AQI انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود رہا۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضا کا معیار خراب ہے۔ گجرانوالہ میں پرٹیکولر میٹر کی تعداد 808 جبکہ فیصل آباد میں 507 ریکارڈ کی گئی۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا آج پہلا نمبر ہے۔ نئی دہلی کا AQI انڈیکس 519 ریکارڈ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا۔ خوشاب سے سید حسنین کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس ہال میں ہونے والے اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب عبدالستار خان، CIO ہیلتھ ڈاکٹر سائمہ اکرام نیازی اور دیگر محکموں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر سائمہ اکرام نیازی اور ڈینگی کے فوکل پرسن رانا ارسلان نے ڈپٹی کمشنر فروا عامر کو ڈینگی ورک اور ٹیموں کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ فیلڈ میں اینٹی ڈینگی کی ٹیموں کی باقاعدگی سے مانیٹرنگ کریں تاکہ ڈینگی کا 100% خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے شالیمار باغ میں صوفی نائٹ کا اہتمام۔ سیاحت و ثقافت کی ترویج کے لیے حکومت پنجاب کے روشن ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے شالیمار باغ کی پرسکون فضاؤں میں صوفی نائٹ کا اہتمام کیا، جہاں معروف صوفی فنکارہ تحسین سکینہ نے اپنی دلکش آواز کا جادو جگایا۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لاہور کی تاریخی عمارت شالیمار باغ میں، جہاں پر آج ایک شاندار ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس ایونٹ کا نام جو ہے وہ صوفی نائٹ رکھا گیا ہے اور یہ شاندار ایونٹ جو ہے وہ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے جو وہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مختلف شاعر حضرات، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی شخصیات اور مؤذن علاقہ کی جو ہے وہ بڑی تعداد یہاں پر اس کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے۔ تو اس شاندار ایونٹ کے اندر جو ہے وہ مشہور صوفی کلام تحسین صاحبہ جو ہے وہ یہاں پر تشریف لا رہی ہیں، جو اس ایونٹ کو ایک شاندار رونق بخشیں گی۔ تو آئیے یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں اس ایونٹ کے۔ میں بتاؤں گی مجھے کیا ملا
बाग के अंदर सूफी नाइट के नाम से जो है वो इवेंट का इनकाद किया गया था, जिसको वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से जो वो मुनक्कद किया गया था। इस शानदार इवेंट के अंदर जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इवेंट को फुल इंजॉय किया है। भरपूर जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर जो है वो कवाली का सिलसिला जारी था। शहरी की जानिब से यहाँ पे इस इवेंट के ऊपर जो है वो इंचार्ज सलाहुद्दीन मजारी साहब को जो वो उन्होंने मुबारकबाद पेश की है कि इस तरह के इवेंट्स का इनकाद जो है वो शालीमार बाग के अंदर मुनक्कद होता रहना चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल, लाहौर। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत ई-बिस के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ज़ैनब जहादार, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने कहा 7 अयाम में हर सूरत NOC जारी की जाए, गैर कानूनी बिल्डिंग्स की फौरी इंस्पेक्शन करवा कर प्रोसेस मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमों को ब्रांडिंग के साथ फ्रंट डेस्क कायम करने की भी हिदायत की। फैसलाबाद से एक और ख़बर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर SSP ऑपरेशंस ने अमन व अमान के क़याम के लिए फ्लैग मार्च का इनकाद किया। फ्लैग मार्च की क़यादत SSP ऑपरेशन नासिर मोहम्मद बाजवा ने की। फ्लैग मार्च में CTO फैसलाबाद टाउन, SPs, सर्कल अफसरान और SHOs, एलाइट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स ने शिरकत की। स्मोक एमरजेंसी के बावजूद ज़िला चिन्योट में फैक्ट्रियाँ, कारखाने और फसलों की बाकियात को आग लगाए जाने का सिलसिला जारी है। महकमा मालियात समेत मुतल्लिका अफसरान की मुजरिमाना गफलत सवालिया निशान बनी हुई है। मज़ीद बता रहे हैं मशरिक डिजिटल के मलिक नवाज। जी मलिक नवाज। जी बिल्कुल, ज़िला चन्योड़ में ज़िला इंतज़ामिया और महकमा मालियात की मुबैना गफलत के बाइस जो है वो चन्योड़ की अहम शाहराहों पर फैक्ट्रियों और कारखानों की जानिब से निकलने वाला ख़तरनाक धुआं जो है, जो स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। जबकि देहाती इलाकों में फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है, जिसके बाइस चन्योड़ शहर और गिरदोनवा में स्मोग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जबकि अब बात की जाए हुकूमत की, तो पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोग और फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले अनासरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई के अहकाम जो है वो जारी किए गए थे, लेकिन चन्योड़ के ज़िला इंतज़ामिया और महकमा मालियात की मुबैना गफलत के बायस उन अनासरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। जबकि शहरी जो है वो सांस जैसी मुज़ी अमराज में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। जबकि शहरी हलकों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से अपील करते हुए कहा है कि फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले अनासरों और फैक्ट्रियों और कारखानों के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी खुशाब से एक और ख़बर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर ने पीर बतराल का दौरा किया और नौ तामीरशुदा रेस्ट हाउस की इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब चौधरी ज़ियाउल्लाह, एक्सियन बिल्डिंग डिपार्टमेंट मलिक अदनान अजीज़, सब डिविजनल ऑफिसर नईम अख्तर, नायब तहसीलदार शाजिया खान, सुथरा पंजाब के अफसरान मौजूद थे। एक्सियन बिल्डिंग मलिक अदनान अजीज़ ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर ने पील चौक और दीगर एरियाज़ में सड़कों और सफाई के इंतजामात का भी जायज़ा लिया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुथरा पंजाब साइम वारिस ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर सफाई ऑपरेशन और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने सुथरा पंजाब के अफसरान को हिदायत की कि वो रोज़ाना सफाई के कामों की खुद निगरानी करें और शहर को मुकम्मल साफ़ किया जाए। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र SP ऑपरेशंस की ज़ेर निगरानी अदालतों और कचहरी में मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। मानावाला में मशरिक डिजिटल के मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, एलीट फोर्स, CCD, बम डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, स्पेशल ब्रांच, क्राइम सीन यूनिट और सिटी सर्कल के थाना जात की नफरी ने हिस्सा लिया। ज्वाइंट मॉक एक्सरसाइज में फोर्सेस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए अमली मुजाहिरा किया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है।
آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے، صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تحفظ صحافی اور میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021 کے تحت میڈیا پروفیشنلز کے حقوق کے لیے قائم کیے گئے آزاد کمیشن پنجاب میں سینئر صحافی تمثیلہ چشتی کی نامزدگی پر گروپ ایڈیٹر مشرق اور صدر ارادہ فورم اشرف سہیل کی مبارکباد۔ تمثیلہ چشتی کو مبارکباد دیتے ہوئے اشرف سہیل کا کہنا تھا کہ تمثیلہ کی میڈیا پروفیشنلز کے حقوق کے لیے قائم آزاد کمیشن میں نامزدگی لاہور کے صحافیوں بالخصوص خواتین جرنلسٹ کے لیے اعزاز ہے۔ گروپ ایڈیٹر مشرق اور صدر ارادہ فورم اشرف سہیل نے امید ظاہر کی تمثیلہ چشتی بطور ممبر آزاد کمیشن صحافی اور میڈیا پروفیشنلز کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کریں گی اور آزادی صحافت و آزادی اظہار کے لیے بھی کام کریں گی۔ گورنمنٹ تعلیم السلام پوسٹ گریجویٹ کالج چناب نگر سے سالانہ میگزین نوائے شوق کی تقریب رونمائی منعقد، پروفیشنل سمیت طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق صدر شعبہ کیمسٹری پروفیسر وقار حسین تھے۔ میگزین میں طلباء و طالبات کی تحریروں نے مہمان خصوصی اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے بلال وڑائچ کی اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ تعلیم السلام گریجویٹ کالج چناب نگر میں اردو ادب سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے سالانہ میگزین نوائے شوق کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق صدر شعبہ کیمسٹری پروفیسر وقار حسین تھے۔ اس تقریب میں پرنسپل تعلیم السلام کالج پروفیسر سرفراز سمیت مختلف شعبہ جات کے پروفیسرز اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میگزین میں طلباء و طالبات کی تحریروں نے مہمان خصوصی اور حاضرین سے خوب داد وصول کی اور آئندہ اردو ادب میں مزید جدت لانے کا عزم ظاہر کیا۔ کالج کے میگزین نوائے شوق نے طلباء میں لکھنے کے شوق اور صلاحیت کو مزید نکھار دیا۔ مہمان خصوصی نے کہا کہ کالج میگزین نوائے شوق دراصل اقبال کی خودی اور عشق کے سفر کی ایک ہی کڑی ہے۔ اختتام پر پرنسپل اور مہمان خصوصی نے میگزین کی کاپیاں طلباء اور حاضرین کی خدمت میں پیش کیں۔ حافظ آباد پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں فلیگ مارچ کا انعقاد، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور متعلقہ تھانوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے حافظ آباد پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ڈی پی او سرکل جمیل کیسر نے سرکل حافظ آباد میں فلیگ مارچ کی قیادت کی۔ سرکل پنڈی بھٹیاں میں فلیگ مارچ کا انعقاد ایس ڈی پی او سرکل پنڈی بھٹیاں عارف محمود خان کی قیادت میں کیا گیا۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ایس ڈی پی او سرکل پنڈی بھٹیاں عارف محمود خان کی تحصیل پنڈی بھٹیاں کے امن کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ، لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے خلاف ورزی سے متعلق بریفنگ دی۔ میٹنگ کے دوران امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبد الرزاق کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمد اللہ، اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری سمیت ٹریفک پولیس، ٹرانسپورٹ اتھارٹی، ریسکیو 1122، وابدہ میونسپل کمیٹی، ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی اور دیگر ضلعی محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران نے اپنی مجموعی ماہانہ کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا نے بھلوال میں جعلی دودھ بنانے والا یونٹ پکڑ لیا۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا کی جعلی اور ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران 3 مقدمات درج کر دیے گئے۔ بھلوال میں جعلی دودھ بنانے والا یونٹ پکڑا گیا۔ 85 جھال میں جعلی دودھ بنانے والی گاڑی پکڑی گئی، جبکہ 500 لیٹر ملاوٹی اور جعلی دودھ تلف کر دیا گیا۔ الخدمت گروپ کی جانب سے چینل کی لانچنگ کی تقریب ڈیرہ الخدمت گروپ 999 میں منعقد ہوئی۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شہزیب کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں مرکزی پریس کلب کاہنہ کے عہدیداران اور صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی۔ حجرہ شاہ مقیم میں خواجہ سرا پر تشدد کا ایک اور واقعہ، دوستی ختم کرنے پر خواجہ سرا انجلی کو دن دہاڑے اغوا کر کے ڈیرے پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ دیپال پور سے عبدالجبار محسن کی رپورٹ کے مطابق خواجہ سرا بارش علی عرف انجلی کو نئی دوستی کرنا مہنگا پڑ گیا۔ انجلی کو فنکشن کے لیے حویلی لکھا جاتے ہوئے اصلاح کے زور پر گاڑی سے اتار کر اغوا کر لیا گیا۔ سرگودا میں ٹک ٹاکر اور اس کے بھائی کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروانے والی لڑکی کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔
مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق مقدمہ میں مدعیہ نورین منظور کے علاوہ گواہان کو بھی نامزد کیا گیا۔ جم ٹیچر نے 3 پوائنٹر شاٹس کا گنیس ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ امریکہ میں ہائی اسکول کے جم ٹیچر ریان مارٹن نے باسکٹ بال کورٹ میں 1516 3 پوائنٹر شاٹ سکور کر کے گنیس ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ ریان مارٹن نے 1 گھنٹے میں 1683 3 پوائنٹر شاٹس کی کوشش کی، جس میں سے 1516 کامیابی کے ساتھ باسکٹ میں گئے۔ سینئر اداکارہ سیمی راہیل نے پاکستانی ایوارڈ شو کو جعلی اور غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب پاکستان جیسے ملک میں انتخابات کے اصل نتائج بھی شفاف نہیں ہوتے تو ایوارڈ شوز کی ووٹنگ پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ووٹنگ کا عمل متاثر ہو چکا ہے، اس لیے یہ ووٹنگ کسی بھی طرح حقیقی نہیں مانی جا سکتی۔ سیمی راہیل نے کہا ہر شخص نے اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے اور اپنے من پسند لوگوں کو ایوارڈ دے دیتا ہے۔ ان ایوارڈز میں نہ کوئی میرٹ ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔